اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ انہو هو السمیع العلیم۔ فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس سے اچھی بات کس کی ہے؟ اس شخص سے بات کا اچھا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ زبان، ہونٹ اور دانت اور تالو اور آلائے صوت سب کو دیا ہے، لیکن اس کا بہترین استعمال کیا ہے کہ اس زبان سے نوع انسانی کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جائے۔ بڑے خوبصورت الفاظ میں اسے بیان کیا گیا ہے، ومن احسن قولا، اور کون بہتر ہے قول کے لحاظ سے، بات کے لحاظ سے، ممن دعا الی اللہ، اس کے مقابلے میں کہ جو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، لیکن کیفیت یہ نہ ہو کہ دیگراں راہ نصیحت اور خود میاں فصیحت، کہ دوسروں کو تو بلا رہا ہے اللہ کی طرف اور خود اللہ تعالیٰ کے راستے سے منہ موڑے ہوئے ہیں، خود اللہ تعالیٰ کا باغی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے، تو یہ دعوت اللہ کے لیے سپورٹیو نہیں ہے۔ ہاں، انسان اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہو اور اس کے تمام اعضاء و جوارح گواہی دے رہے ہوں کہ یہ خود اللہ والا ہے۔ اللہ والا ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی وہ خاص قسم کی اس کی شکل ہو اور خاص قسم کا اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، دین پر عمل پیرا کرنے والا، عمل پیرا ہونے والا ہو، دین کا باغی نظر نہ آئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی انسان اللہ کی طرف بلانے کے لیے انتظار کرنا شروع کر دے کہ جب میں پرفیکٹ ہو جاؤں گا، جب میرے اندر صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی اور برائی کا کوئی شائبہ بھی میرے اندر نہیں ہوگا، شاید میں اس وقت ایلیجیبل ہوں گا، میں اس وقت اس قابل ہوں گا کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں۔ اب میرا منہ نہیں ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت ختم ہوئی اور ساتھ ہی معصومیت بھی اپنی انتہا کو پہنچ گئی، اپنے انجام کو پہنچ گئی اور ختم ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص معصوم نہیں ہے، لیکن ایک بحیثیت مجموعی طرز عمل، وہ مسلمان کا سر طرز عمل ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا باغی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے فرائض کا تارک نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں میں سے کسی میں ملوث نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود اگر اس سے کوئی فرض چھوٹ جائے، اس سے کوئی حرام عمل کا ارتکاب ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، فوراً توبہ کرے اس سے، لیکن اپنے آپ کو اس انتظار میں نہ رکھے کہ میں پرفیکٹ ہو جاؤں گا تو پھر اللہ کی طرف بلاؤں گا۔ ہمیں سے کوئی کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، ہمیں خامیاں بھی رہیں گی، کوتاہیاں بھی رہیں گی، ہم گناہ بھی کرتے رہیں گے، سرزد ہوتے رہیں گے ہم سے گناہ، لیکن
اللہ تعالیٰ کی بغاوت نہیں ہونی چاہیے. انسان کا طرز عمل ایک بندے کا سا طرز عمل ہونا چاہیے کہ وہ جو ابتدا میں بات تھی پچھلے سبق کے آغاز میں، یعنی بلکہ اس سبق کے جو ابتدائی 3 آیات تھی، ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا آغاز ہو رہا تھا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جو کہیں ہمارا رب تو اللہ ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے ہیں. تو اپنی زبان سے بھی یہ کہنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ پبلکلی اناؤنس کرنا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس پر ثابت قدم رہنا، اپنی زبان سے اس کی نفی نہ کرنا، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا، اللہ تعالیٰ ہی کی ماننا، اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرنا، اور اللہ تعالیٰ ہی سے دست سوال دراز کرنا، اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کام کرنا. غلام جو ہے اپنے آقا کے لیے کام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سے پناہ طلب کرنا، اور اس کے بعد پھر لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلانا. یعنی دعوت اللہ، اس کو اس پچھلے حصے کے ساتھ جوڑ کر اگر دیکھیں گے کہ میں نے یہ تو اعلان کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں یا ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن جو اللہ کے باغی ہیں ان کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کو نہیں پہچان رہے، اپنے مالک کو نہیں پہچان رہے. حقیقتاً تو ان کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، تو انہیں ان کے مالک کی خبر دینا، اپنے مالک کو پہچاننے کی دعوت دینا، اور اس کی بندگی کو اختیار کرنے کی دعوت دینا. تو وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک طرز عمل اختیار کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. یہاں ایک بات تو وہ جو میں نے عرض کی کہ اس کا طرز عمل مسلمانوں جیسا طرز عمل ہو، اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں جیسا طرز عمل ہو. اور مسلمان ہونے کے بھی 2 معنی ہیں، ایک تو فرما بردار ہونا اللہ تعالیٰ کا اور اس کے پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک دوسرا مفہوم بھی ہے کہ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ وہ شخص کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا، وہ مسلمان ہوتا ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ عام طور پر جو دعوت ہوتی ہے، خاص طور پر اس دور میں، وہ مسالک کی طرف ہوتی ہے، گروہوں کی طرف ہوتی ہے، فرقوں کی طرف ہوتی ہے. تو بجائے یہ کہنے کے کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں شافعی ہوں، میں مالکی ہوں، میں حنفی ہوں، ہوا کرے. ظاہر انسان نے کوئی طریقہ کار تو اختیار کرنا ہے، لیکن بلائے اللہ کی طرف اور اپنا تعارف مسلمان کے طور پہ کرائے کہ میں مسلمان ہوں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں، میں کوئی علیحدہ شے نہیں ہوں. یعنی بگاڑ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب باقاعدہ مساجد جو ہیں وہ ان پر لکھ دیا جائے کہ اللہ کی مسجد کی بجائے وہ فلاں مسلک کی مسجد جب کہا جاتا ہے، تو پھر وہاں اس مسلک کی طرف دعوت ہوتی ہے، وہاں اللہ کی طرف دعوت دینا بھی کوئی چاہے تو ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ آپ نے لیبل لگا دیا کہ یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے اوپر لیبل لگا لے کہ میں مسلمان نہیں، میں فلاں ہوں، تو پھر وہ اس مسلک کی طرف بلائے گا، اللہ کی طرف نہیں بلا سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے، اسلام کی طرف دعوت دینی ہے، اور ہم مسلمان ہیں. اس میں ایک اور اضافی فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم اسلام کی طرف بلائیں گے تو ہم ایک بڑی جماعت کی طرف بلا رہے ہوں گے. ظاہر ہے دنیا میں آج 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے، تو ہم اس بڑی کمیونٹی کی طرف بلا رہے ہوں گے.
لیکن اگر ہم اپنے مسلک یا اپنے فرقے کی طرف بلا رہے ہوں گے تو ہم ایک بڑی محدود تعداد کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے اور اس کی طرف بلا رہے ہوں گے تو اس میں بہت ہی کمزوری آ جائے گی اس دعوت کے اندر. تو اس سے اچھی بات کس کی ہے؟ کون بہتر ہے بات کے لحاظ سے؟ اس شخص کے مقابلے میں کہ جو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی نیک عمل کرے، نیک طرز عمل اختیار کرے، وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں مسلمانوں ہی میں سے ہوں، میں کوئی علیحدہ فرقہ یا کسی اور نام سے پہچانا نہ جاؤں، میں اسلام اور مسلمان ہی کی حیثیت سے، اسلام کے حوالے سے مسلمان ہی کی حیثیت سے پہچانا جانا چاہتا ہوں. اس کے بعد فرمایا ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے. یعنی ایک تو کامن سینس کی بات ہے کہ ہر بات کا ایفیکٹ ہوتا ہے، نیکی کا نیک ایفیکٹ ہوگا اور برائی کا برا ایفیکٹ ہوگا. اگر میں کسی کے لیے کلمہ خیر کہوں گا تو اس کا خیر اس سے وجود میں آئے گی، اور اگر میں کسی کو گالی دوں گا تو اس سے کوئی خیر وجود میں نہیں آ سکتا. بڑی کامن سینس کی بات ہے. ہر بات کا ری ایکشن تو ہوتا ہے، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں تو جو بھی اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، جو بھی اسلام کا دشمن ہے، جو بھی کافر ہے، اس کو یہ دعوت کبھی پسند نہیں آئے گی. وہ بری طرح سے ری ایکٹ کرے گا، وہ رد عمل ظاہر کرے گا، اور وہ رد عمل کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ آپ کی جان کے بھی درپے ہو سکتا ہے، وہ آپ کو جسمانی اذیت یا نقصان پہنچانے کے بھی درپے ہو سکتا ہے، وہ آپ کے خاندان کو کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے، آپ کو مالی نقصان سے دوچار کر سکتا ہے. ہم پڑھ کے آئے نا اس سیریز میں، اس سلسلہ درس میں، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، وہاں حضرت لقمان کی نصیحت آئی تھی کہ یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کر، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روک، واصبر علی ما اصابک، پھر جو تم پر بیتے اس کو جھیل، اس کو برداشت کر، اس پر ڈٹا رہے. ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. تو جب آپ اسلام کے داعی بنیں گے، یعنی اسلام کے دشمنوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو ہمارا بحیثیت مسلمان وجود گوارا نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں آج دنیا میں، کوئی چینل آن کر کے دیکھ لیجئے، کوئی اخبار کھول کے دیکھ لیجئے، تو مسلمانوں کا وجود بھی ہم اللہ کے دشمنوں کو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو گوارا نہیں ہے. چاہے جائے کہ ہم داعی بن جائیں، اللہ کی طرف، اسلام کی طرف بلانے والے بن جائیں، تو پھر ہمارا دشمن اسے کیسے ٹالریٹ کرے گا؟ یعنی کوئی پیسو مسلم تو پھر بھی کسی درجے میں برداشت ہو سکتا ہے، لیکن جو داعی ہے وہ تو ایکٹیو مسلم ہے نا، ایکٹیوسٹ ہے، تو ایکٹیوسٹ جو ہے وہ کبھی برداشت نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص داعی ہے اور وہ اس کے خلاف جو بھی ری ایکشن سامنے آئے، رد عمل سامنے آئے اس کی دعوت کا، اگر تو وہ اس رد عمل پر بھی رد عمل ظاہر کرے گا فوری طور پر، اور کسی نے گالی دی ہے تو جواب میں یہ بھی گالی دے دے، کسی نے برا بھلا کہا ہے تو یہ بھی برا بھلا کہہ دے، کوئی اس پر جسمانی تشدد کرے تو یہ بھی جواب میں ہاتھ اٹھائے، تو پھر اس سے کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکل سکتا. سیرت النبی کو اگر ہم دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ خود سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض سنتوں پر جھگڑتے ہیں جن میں اختلاف ہے. احناف سمجھتے ہیں کہ رفع یدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر تک کی سنت نہیں ہے،
ہمارے اہل حدیث حضرات سمجھتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دائمہ ہے، ہمیشہ ہے، آخری دم تک آپ نے رفع یدین کیا ہے، تو اس پر تو جھگڑا ہے ہمارا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض سنتیں وہ ہیں کہ جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ان میں ایک سنت دعوت ہے. اس دعوت ہی کے ذمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ آپ نے سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، سلیوٹ پیش کرتے ہیں اس بات پر کہ آپ نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دی ہیں. لیکن کیا یہ سنت ہمارے لیے کوئی ڈائریکشن نہیں ہے؟ کیا یہ سنت ہمارے لیے واجب الاتباع نہیں ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. اور سیرت میں ہم پڑھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ خود کسی گالی کا جواب نہیں دیا، کسی جسمانی تشدد کا جواب نہیں دیا، بلکہ صحابہ کرام کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹرکٹلی منع کیا، سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ تم اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہ اٹھانا. ورنہ آپ غور کیجئے، اگر اس کی اجازت ہوتی اور کوئی اس میں کوئی خاص اسپیشل انسٹرکشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہ ہوتی تو کیا صحابہ کرام پر وہ تشدد ہوتا کہ جو ہوا؟ حضرت یاسر، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکہ مکرمہ میں سب صحابہ کرام کی موجودگی میں قتل ہو گئے، لیکن کسی نے ریئیکٹ نہیں کیا. ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام میں معاذ اللہ غیرت نہیں تھی. وہ اگر مرنے مارنے پہ آ جاتے تو دو چار کافروں کو تو وہ پھڑکا ہی دیتے، مار ہی دیتے جان سے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نہیں تھی. خود حضرت یاسر، حضرت سمیہ نے بھی اپنے دفاع میں ہاتھ نہیں اٹھایا. تو یہ کیا تھی؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی تھی. اور یہی اصل میں دعوت دین کا ریئل پروسیجر ہے کہ آپ گالی دیں گے تو اس کے جواب میں آپ کو پھر گالی ملے گی. آپ تشدد کا راستہ اختیار کریں گے تو آپ پر بھی تشدد ہوگا. تو سیرت النبی میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ صحابہ کرام نے تشدد کا جواب ہاتھ باندھ کر صبر کے ساتھ دیا ہے، ریٹ کیے بغیر. تو اس سے مکہ مکرمہ میں آباد جو سائلنٹ میجورٹی تھی اس کے دل میں جگہ بنائی مسلمانوں نے اپنے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے لیے، اس دین کے لیے. تو بڑی اہم بات ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی، بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی ہی احسن، تو جواب دے ایسے طریقے سے. ادفع سادہ سا لفظ ہے، دفاع کر. یعنی دفاع کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ پر حملہ کر رہا ہے، آپ دفاع کرتے ہیں. تو ادفع باللتی ہی احسن، جب تمہارے ساتھ برائی کی جائے، زیادتی کی جائے، تو دفاع کر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہے. یعنی دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ یعنی نیٹ رزلٹ ایک ہی نکلے گا، لیکن احسن بہترین، تم اچھے ترین طریقے سے، بہترین طریقے سے اس کا جواب دو. اور احسن سب سے اچھا، یعنی برائی کے مقابلے میں جو آیا تھا نا، لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، یعنی تمہارے ساتھ برائی کی گئی ہے، سیئہ کی گئی ہے، لیکن اس کا جواب تم صرف حسنہ سے نہیں، سب سے بہترین حسنہ کے ساتھ دو، بھلائی کے ساتھ دو، نیکی کے ساتھ دو، حسن اخلاق کے ساتھ دو. کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ کہ جس کی اور تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت تھی، ایسے ہو جائے گا کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا کہ جیسا کہ وہ تمہارا جگری یار ہو، گرم جوش ساتھی. حمیم کہتے ہیں کھولتے ہوئے پانی کو، اور ولی دوست، حامی سرپرست. آپ تاریخ میں دیکھیں، اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ حال میں ماضی میں جھانک کر دیکھیں، دعوت دین میں کام کرنے والے لوگ جو آج دین میں بڑے ایکٹیو ہیں. تبلیغی جماعت میں آپ کو ایسی بہت سی مثالیں ملیں گی کہ
جس میں آج جو لوگ دعوت دین میں بڑے آگے نکلے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں، وہ دین کی طرف آئے کیسے؟ وہ کہیں جب یونیورسٹی میں یا کسی کالج میں پڑھتے تھے، ہاسٹل میں رہتے تھے، اور جب تبلیغی دوست آتے تھے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، کمرے اندر سے لاک کر کے انٹرنل لاک لگا کر بیٹھ جاتے تھے. لیکن مسلسل کوئی دوست، کوئی کالج فیلو، کوئی کلاس فیلو، وہ مذاق سنتا رہا، مذاق سہتا رہا، گالیاں سنتا رہا، لیکن اس کے باوجود وہ اسے دعوت دیتا رہا. تو ایک دن وہ جیسے ہوتا ہے نا، وہ ایک قطرہ پانی کا بھی ٹپکتا رہے تو وہ پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے. آخر وہ طرز عمل جو تھا اس دائی کا، اس نے اس کے دل میں سوراخ کر دیا، اور وہ اس کا ساتھی بن گیا. اور نہ صرف ساتھی بنا، بلکہ ایسے بھی آپ کو ملیں گے کہ دعوت دینے والے سے بھی آگے نکل گیا. اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھولتا ہے. تو بھلائی اور برائی کا انجام ایک جیسا نہیں ہو سکتا، برابر نہیں ہو سکتے انجام کے لحاظ سے. ادفع باللتی ہی احسن، تو دفاع کر برائی کا اس طریقے سے جو سب سے اچھا طریقہ ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو جس کی اور تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت تھی، ایسے ہو جائے گا كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ جیسے وہ تمہارا گرم جوش ساتھی، جیسے وہ تمہارا جگری یار ہو. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. اب یہ بات کہنی تو بہت آسان ہے، یعنی میں کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں تو آپ بڑے محظوظ ہو رہے ہوں گے. یقیناً خود مجھے مزہ آ رہا ہے بیان کر کے، میں بھی لطف اندوز ہو رہا ہوں، آپ بھی لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. لیکن یہ کرنا بڑا مشکل ہے. کوئی مجھے گالی دے اور پھر مجھے غصہ نہ آئے، کوئی میرا مذاق اڑائے اور مجھے غصہ نہ آئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے صبر، اگر میرے اندر صبر و تحمل نہیں ہے، اگر میرے اندر برداشت نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ صبر دو تھیمز کو کور کرتا ہے. عربی زبان میں لفظ صبر دو تھیمز کو کور کرتا ہے. ایک تو جسے عام طور پر اردو میں ہم صبر کہتے ہیں، یعنی پیشنس انگریزی کا لفظ. یہ کیا ہوتا ہے؟ کسی واقعہ پر انسان کا شور نہ مچانا، واویلا نہ کرنا، بلکہ اس کو برداشت کرنا. قرآن مجید میں سورت طور میں اس کا ذکر ہے کہ اہل جہنم سے کہا جائے گا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا، تم صبر کرو یا صبر نہ کرو یا شور مچاؤ. اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں یہ عذاب سہنا ہی پڑے گا، یقیناً تمہیں بدلہ دیا جائے گا اس کا جو کچھ تم کرتے رہے تھے. عام طور پر قرآن مجید میں صبر وہ اسٹیڈ فاسٹنس کے معنوں میں آتا ہے بجائے پیشنس کے. اسٹیڈ فاسٹنس کیا ہے؟ جیسے ورڈزورتھ کے اس اسٹینزے کے اندر آیا نا، ناٹ گولڈ بٹ اونلی مین کین میک اے پیپل گریٹ اینڈ اسٹرانگ، مین ہو فار ٹروتھ اینڈ آنر سیک اسٹیڈ فاسٹ اینڈ سفر. کہ کہا جاتا ہے اردو میں کہ قومیں سیم و زر سے نہیں بنتی، قوموں کو بنانے والے وہ افراد ہوتے ہیں جو سچائی اور وقار کے لیے جھیلتے اور برداشت کرتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں. تو صبر، اگر جس شخص میں صبر کا مادہ نہیں ہے وہ یہ مظاہرہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے اس سے اگلی بات جو ہے وہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ بات جو میں نے عرض کی ہے کہ صبر نہ ہو، سوال یہ پیدا ہوگا کہ پھر وہ صبر کیسے پیدا کیا جائے. کسی چھوٹی جگہ سے آپ صبر شروع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا اور صبر پیدا ہوگا. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر زیادتی کرتا ہے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ بے یار و مددگار چھوڑے.
تعلقات توڑنا، یہ خاندان کے اندر، دوستوں کے اندر، کولیگز کے اندر ہوتی ہیں ایسی باتیں کہ جن کی وجہ سے انسان کسی کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کر لیتا ہے. لیکن کہاں سے شروع کیا جائے کہ انسان کے اندر وہ صبر و تحمل پیدا ہو جائے؟ کوئی قدم آپ کو اٹھانا پڑے گا کہ جہاں سے آپ آغاز کریں. آپ کی کسی عزیز کے ساتھ، کسی دوست کے ساتھ بول چال بند ہے، آپ ناراض ہیں، ظاہر ہے تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. آپ نے اپنی بول چال بند کی ہے، ممکن ہے پہل انہوں نے کی ہو. آپ نے بول چال بند کی، ممکن ہے بہت بڑا کوئی انہوں نے معاملہ آپ کے ساتھ کیا ہو جس کی وجہ سے آپ کا جی نہیں چاہتا کہ آپ اس سے بات بھی کریں، کلام بھی کریں. ایک دفعہ ہمت کر کے آپ اس کے گھر چلے جائیں اور اس سے معافی مانگ لیں کہ بھائی میں معافی مانگتا ہوں تم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو یوں ہے، تو تم اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو. تو یہ جو چند قدم چل کر آپ کا جانا ہوگا، یہ آپ کے لیے ایک ایسا دروازہ کھولے گا جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آپ بھی کبھی کسی کی بات کو برداشت کریں گے. اور واقعتاً پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کیفیت بھی عطا کرے گا کہ آپ بھی گالی دینے والوں کو سلام پیش کیا کریں گے. چھوٹا سا کو عمل، یعنی کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو آپ اسے معاف کر دیں. تو فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، یہ کیفیت، جو برداشت کرنے والے ہوتے ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں. اور جو اسٹیٹ فاسٹنس کا مفہوم ہے، اس کا اندر سینس کیا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. یعنی پیشنس تو ہے نا، کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، اب وہ شور مچائے یا نہ بچائے، بیٹا تو واپس نہیں آئے گا. لیکن یہ جو صبر ہے، اسٹیٹ فاسٹنس، یہ کیا ہے؟ کسی نے آپ کو گالی دی ہے، آپ کو بھی اللہ نے زبان دی ہے، آپ بھی گالی دے سکتے ہیں. کسی نے آپ کو برا بھلا کہا ہے تو آپ بھی برا بھلا کہہ سکتے ہیں. کسی نے آپ پر تشدد کیا ہے تو آپ بھی تشدد کر سکتے ہیں. لیکن یہاں صبر کیا ہے کہ انسان گالی کے جواب میں گالی نہ دے، تشدد کے مقابلے میں تشدد نہ کرے، برائی کے مقابلے میں برائی نہ کرے، تھوڑا سا کسی ایک جگہ سے آغاز کر دے تو اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے اس میں. پھر کہ صرف انسان یعنی ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ اس نے برداشت کیا، امکان ہے کہ کبھی اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہی ہمت عطا کرتا ہے. یعنی دو کمپوننٹ اس کے یہاں بیان کیے کہ انسان خود جھیلے اور برداشت کرے. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ بات صرف انہی کو ملتی ہے جو بڑے نصیب والے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کی قسمت میں یہ صبر، تحمل، برداشت لکھ دے، برداشت وہی کر سکتا ہے. ورنہ جو انسان کی عام نیچر ہے اس کے اعتبار سے ایکٹ ہوگا تو کوئی ری ایکشن بھی ہوگا. تو عمل ہوگا تو رد عمل بھی ہوگا. تو فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا، اس مقام کو نہیں پائیں گے، یہ بات نہیں ملے گی مگر انہی کو جو صبر کریں، برداشت کریں، اسٹیڈ فاسٹنس کا مظاہرہ کریں. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ چیز نہیں نصیب ہوتی مگر انہی کو جو بڑے نصیب والے ہیں. صرف نصیب نہیں کہا، بڑے نصیب والے، حظ عظیم. اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی کے بغیر انسان اس تحمل کا، اس صبر کا، اس برداشت کا، اس انڈیورنس کا کبھی مظاہرہ نہیں کر سکتا. اگر کسی کو توفیق ملی ہے، ہم خود اللہ تعالیٰ سے اس کا شکر ادا کریں. کسی موقع پر ہم سے کوئی یہ بات جو ہے وہ ہوئی کہ ہم نے برداشت کیا، جھیلا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہمت دی کہ ہم نے صبر کیا. اور جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، یقیناً اگر تم نے شکر گزاری کی روش اختیار کی، شکر ادا کیا تو ہم تمہیں اور دیں گے. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید،
اور یاد رکھنا اگر تم نے ناشکری کی تو پھر میری سزا بھی بڑی سخت ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی زبردست بات آئی ہے، اس کا میں اشارہ کر چکا ہوں کہ انسان 2 دفعہ 4 دفعہ برداشت کر کے پھر کبھی اس کی ہمت جو ہے وہ جواب دے سکتی ہے، اور پھر وہ شیطان کے ہتھے چڑھ سکتا ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر شیطان کی جانب سے تمہیں کوئی چوک لگ ہی جائے، کوئی وسوسہ پیدا ہو ہی جائے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جانا، اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن مانگنا۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ انسان اگر اپنا تجزیہ کرے تو انسان بہت کمزور ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمت پیدا کر دے تو بہت سٹرونگ ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اسے ہمت نہ دے تو پھر انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بات یہاں نوٹ کیجئے گا اور پورے قرآن مجید میں بھی اس کو دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا، جس کو آج ہم کو خاص اہمیت نہیں دیتے۔ ہم اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے ہیں، خواہ کوئی بے دین ہو یا کوئی دیندار ہو، اس کو عام طور پر یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جی میں تو اب بہت سٹرونگ ہوں۔ لیکن قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے، احادیث کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کو بچاتا ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب شیطان انسان کو جفا مار لیتا ہے، اوور پار کر لیتا ہے، تو پھر انسان کو اپنے اندر سب اچھائیاں ہی اچھائیاں نظر آتی ہیں، اور یہ خیال آنے لگتا ہے تو شاید میرے جیسا پرفیکٹ انسان تو دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اور یہ جو اوپر جس بات کا ذکر آیا ہے، انسان کا جھیلنا، برداشت کرنا، انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں بڑی شے ہوں، میں تو گالی کا جواب جو ہے وہ سلام سے دیتا ہوں، میں تو ایسا کرتا ہوں اور ایسا کرتا ہوں، حالانکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اسے ملا ہوتا ہے۔ لیکن اس امکان پھر بھی ہے کہ شیطان جو ہے کبھی انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو، یا اس سے کوئی کوتاہی ہو جائے، خامی ہو جائے، اس سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ اسے شیطان کے حوالے کر دے، اور شیطان پھر یہ جو ہی انسان اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کرے گا تو فوراً اسے اپنے اندر خامیاں، برائیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ شیطان کے پاس بڑے طریقے ہیں ہمیں گمراہ کرنے کے۔ اس نے دعویٰ کیا ہوا ہے نا، چیلنج کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے، سورہ اعراف میں ذکر ہے کہ اگر تو مجھے موقع دے دے، قیامت تک ایکسیس دے دے انسان تک، تو پھر میں ثابت کروں گا کہ انسان اس مقام کا اہل نہیں جو اللہ تو نے اس کو عطا کیا ہے۔ اللہ نے اجازت دی تو شیطان نے کہا کہ اب میں تیرے سیدھے راستے پر، تیرے صراط مستقیم پر ڈیرا لگا لوں گا، مورچہ بندی کر لوں گا، اور پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا تیرے آگے، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے۔ آپ کبھی کسی سفر پر جا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی آسانی پیدا کرے گا، شیطان ضرور آپ کے دل میں ڈالے گا کہ تو اس میں بڑا نیک آدمی ہے نا، اس لیے تیرے لیے یہ آسانی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بلیسنگ عطا کرے گا، کوئی اپنا فیور جو ہے وہ دے گا، تو انسان کو ضرور یہ خیال آئے گا کہ یہ مجھ پر مہربانی اس لیے ہو رہی ہے کہ میں نیک آدمی ہوں۔ آپ اس وقت تحفظ پڑھیں تو انشاءاللہ انسان کو اپنی خامیاں اور کوتاہیاں نظر آئیں گی۔ ایک اور بات یہاں نوٹ کیجئے گا کہ قرآن مجید میں جہاں بھی تعوذ کا ذکر ہے، یعنی عام طور پر ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم الیاذ باللہ، اعوذ باللہ، لا حول ولا قوہ، ہم پڑھتے ہیں کوئی برائی دیکھ کر، لیکن اس کی ضرورت اس شخص کو بھی ہے کہ جو کوئی نیک کام کر رہا ہو،
مثال کے طور پر قرآن مجید کی تلاوت سے بھی کوئی بہتر عمل ہے. لیکن سورہ نحل میں فرمایا گیا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب بھی تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ضرور آ جایا کرو. میں جو بات نوٹ کروانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ قرآن مجید میں ہمیشہ تعوذ کا حکم واحد کے صیغے میں. حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کسی برائی میں ملوث ہو جائے تو اسے تعوذ پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنی چاہیے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے. لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ کی پناہ کی ضرورت تھی، تو پھر مجھے اور آپ کو بلا شبہ اس سے کئی گنا ملین ٹائم زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے رہیں. جب تک انسان کو یہ احساس نہ ہو کہ میں بڑا مجبور ہوں، میں بہت کمزور ہوں، میرے اندر تو یہ خامی ہے، میرے اندر تو یہ خامی ہے، میرے اندر جو خیالات ہیں وہ سارے کے سارے فاسد خیالات ہیں، تب انسان دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ سے طلب کرے گا پروٹیکشن. یا اللہ پلیز پروٹیکٹ می، پلیز پروٹیکٹ می، میں مارا گیا، مجھے بچا لے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں تو پھر بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ فکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے ہم میں سے سب سے زیادہ فکر تھی اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے کردار کی حفاظت، جو ہم سب کی ذمہ داری ہے، لیکن ہم سے اس میں کوتاہیاں ہوتی ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوتاہی بھی کوئی نہیں، لیکن یہ فکر کہ کہیں کوئی مجھ سے ایسا کام نہ ہو جائے جس میں اپنے رب کو ناراض کر بیٹھوں، لہذا اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رہنا، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہنا. تو اما ینزغنک من الشیطان نزغ، جب بھی تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ جائے، یعنی تم ریئلائز کرو کہ تمہیں چوک لگ گئی ہے، شیطان نے تم پر کوئی حملہ کیا ہے، یا کوئی وسوسہ تمہارے دل میں آیا ہے، یا کوئی خیال تمہارے دل میں آیا ہے، تو فاستعذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جایا کرو. انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی اگر مجھے یہ یقین نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو میری خبر ہے، وہ میری بات کو سن رہا ہے، اگر میں اس سے مانگوں گا یا اللہ مجھے پروٹیکٹ کر، تو اللہ تعالیٰ مجھے پروٹیکٹ کرے گا. اس یقین کی بھی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ یقین بھی پیدا کرے اور ہم سب کو شیطان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن بھی طلب کرتے رہنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.